اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو کبھی نہ چھوڑیے گا، ان میں شفا ہے، شہد اور قرآن. یہ حدیث ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ حدیث جو ہے نا وہ باقاعدہ ٹھیک ہے موجود ہے کہ 2 چیزوں کو کبھی نہ چھوڑیے گا، ان میں شفا ہے، شہد اور قرآن. اور حدیث کے آخری جو جملہ ہے نا وہ ہے الاصل والقرآن. اصل کہتے ہیں عربی میں شہد کو، والقرآن اور قرآن. یعنی پہلے شہد میں شفا فرمائی اور پھر قرآن پورے کا پورا شفا ہے. بے شک. لیکن ہم قرآن کو شاید اس طریقے سے، قرآن کے اندر وہ نیچرل سائنس جو ہے ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکے. بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں. تو پھر کیسے ہوگا؟ مسلمان قوم پوری دنیا میں مسلمان ہو، سائنٹسٹ نہ ہو، کوئی نہ پڑھا ہو، کہیں بھی نہ پڑھا ہو، کوئی اس کے پاس جو ہے نا وہ تعلیم سکول کالج یونیورسٹی کی نہ ہو، مسلمان ہو اور وہ سائنسدان نہ ہو، سائنٹسٹ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے پھر صحابہ کا کردار دیکھیے. امام جعفر، امام صادق، امام باقر، امام زین العابدین، کیا ہستیاں تھیں جنہوں نے قرآن سے سیکھا. اور ان کے شاگرد جو تھے، اب لائے نا ان کے شاگردوں کو، کون ان کے شاگرد تھے اور وہ کیا، ابو علی سینا اور کیا ہستیاں، ان کے شاگرد ایسے ہو گئے تو وہ استاد کیا ہوں گے. بے شک. اور انہوں نے قرآن سے جب تعلیمات لی اور آگے پتہ کیا ہوا، آگے وہ تعلیمات چلتی رہیں. یہ یہود و نصارہ جو تھے نا، جو ہمارے کھلے دشمن ہے قرآن کے مطابق، یہ ہمارے جو یونیورسٹیاں تھیں، جو ہمارے مدرسے تھے، ان میں یہ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے. نہیں تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں نا، تاریخ اٹھائے کہ جو اسپین ہے آج، یہ کسی دور میں اسلامی اسپین ہوتا تھا. اچھا. اور ان کی یونیورسٹیاں جو اس وقت کی تھی مسلمانوں کی، اس کے اندر یہ آ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ وہاں پہ اسپین میں شکست ہوئی مسلمانوں کو، تو اس سے پہلے وہ لائبریریوں سے ساری کتابیں اٹھا کر لے گئے. اور انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے پیچھے لائبریریوں میں جو کچرا وجرا، جو چھوٹی موٹی کتابیں جو اور ایسی چیزیں تھی، وہ جلا دی، آگ لگا دی. اچھا. اور شو یہ کر دیا کہ مسلمانوں کو بھی بس سب کچھ جل گیا. اور وہ ساری کتابیں لے گئے. اچھا. وہ لے گئے اور انہوں نے لے جا کے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے لے جا کے اس کو عربک سے انہوں نے اس کو لاطینی زبان میں پہلے جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کیا، اس کو لاطینی زبان میں چینج کیا. تو لاطینی زبان میں جب تک انہوں نے اس کی ترجمے کیے عربی سے لاطینی زبان میں، تو انہوں نے مسلمان کے صحابہ کے جو صحابہ ہمارے سائنٹسٹ تھے ان کے نام اسی طرح ہی رکھے. لیکن جب لاطینی زبان سے انہوں نے انگلش میں ترجمے کیے، تو پھر جو ترجمہ کر رہا تھا، اگر فرض کریں وہ میں کر رہا تھا، مثال دے رہا ہوں، تو پھر میں نے دیکھا کہ کن صحابہ کے نام ہے، یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ چھوڑیں ان کو، مطلب وہ جو اس وقت جو انگریز یا جو بھی کر رہا تھا، اس نے کہا چھوڑیں ان کو. اس نے کہا کہ تانیہ کا نام ڈال دو، میرم کا نام ڈال دو، نعیم ثاقب کا نام ڈال دو. یعنی جو ان کے دوست واقف تھے انہوں نے ان کے، یعنی وہ انگریزوں کے دوستوں نے، انگریز نے قرآن پاک کو انہوں نے، قرآن پاک کو نہیں، وہ جو کتابیں ہماری ان کی بات کر رہا ہوں، قرآن پاک کو نہیں. قرآن پاک کو تو کچھ چھیڑ ہی نہیں. تو انہوں نے ان کتابوں کو، جو مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے تھے، جو انہوں نے جو کچھ ایجاد کیا تھا، وہ قرآن سے کیا تھا سارا، وہ انہوں نے چینج کر کے، اور وہاں پہ انہوں نے یا وہاں نام رکھ دیے، مطلب کوئی بھی ایکس وائی زیڈ نام رکھے، اور انہوں نے ان کے نام پہ وہ بیچ میں چھاپ دیے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی ان کا کارنامہ ہے، وہ بھی ان کا کارنامہ ہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے ان کی چیزوں کو اور ان کی قدروں کو، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں، میری فیلنگ ہے کہ وہ کہتے تھے جب اسپین میں شکست ہوئی مسلمانوں کو، تو شاید اس وقت ایک جملہ کسی نے سٹارٹ لیا کہ جی کتابیں جل گئیں، لائبریریاں جل گئیں، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں، اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی اللہ نو انجی منظور سے. اچھا. تو ادو کا ایک لفظ چلے آیا، اللہ نو انجی منظور سے آج تک چل رہے ہیں. اور اسی سارے یہ سوچ رہے ہیں اللہ نو انجی منظور سے. قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. ہم نے قرآن میں کبھی وہ ہوتا زن ہونے کی کوشش ہی نہیں. قرآن سے ہم کلام تو ہو، قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے. ہم صرف عربی میں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے، قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے.
آپ قرآن سے سوال پوچھو جواب آئے گا، جواب آتا ہے بے شک. لیکن ہم نے قرآن کو تو اس انداز سے تو کبھی سمجھا ہی نہیں. قرآن زندہ و جاوداں کتاب ہے. جیسے میں اور آپ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا، قرآن کے ساتھ ایسے کئی کوئی لذت آشنائی تو کریں. جب آپ کی قرآن سے لذت آشنائی ہوگی نا، پھر قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں. یہ بات میں نے قرآن سے پوچھتا ہوں تو قرآن پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ یہ کیسے؟ ہاں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں آپ پہ یا کسی اور پہ، یہ دیکھنے والوں کے لیے کہ جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی، کہ کیا ان کے لیے یہ دروازے کھل سکتے ہیں؟ تو ہاں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے بارے میں فکر و عمل کی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں اور پھر ان پہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو مسلمانوں نے قرآن کو صرف ثواب کے لیے رکھ لیا، اس کو سمجھا نہیں. یہ ضابطہ حیات تھا، یہ زندگی کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا. اور ہم اس سے بہت دور عاری ہو چکے ہوئے ہیں، بہت دور جا چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ذلیل و رسوائی ہمارا مقدر بنے.